نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو 2023 کو پاکستان آ گئے ہیں، ان کی آمد پر آپ کیا کہیں گے؟ پہلے تو اس پہ ہم ذرا بات کر لیں پھر آگے کرتے ہیں۔ آمد پہ یہی کہیں گے آئیے، آپ کا انتظار تھا، دیر لگی آنے میں، تم کو شکر ہے پھر بھی آئے تو ٹھیک ہے نا۔ اب نواز شریف صاحب نا اس وقت پل سرات پہ ہیں۔ اچھا، پل سرات پہ یس، ذرا سا ہینکی پھینکی کی، ذرا سی اندر کا پرانا نواز شریف جگایا تو دھڑم کر کے سیاسی جہنم میں گریں گے، دھڑم کر کے۔ اگر تو ناک کی سیدھ میں جو چیزیں ان سے طے کی گئی ہیں ان کو سمجھایا گیا ہے، اگر اس کے مطابق بندے کے پتروں کی طرح چلے تو پھر سیاسی جنت کی طرف جناب ان کا سفر رواں دواں رہے گا۔ لیکن جو حالات اور واقعات بتاتے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، ہم نے بھی بڑے دھکے کھائے ہیں پاکستان کی سیاست میں، جو ہم جانتے ہیں کسی نہ کسی ٹائم پہ اندر سے پرانا نواز شریف نکلے گا، یہ طے ہے سر۔ اور اگر وہ نکلا، یہ طے ہے، اگر وہ نکلا، یہ طے ہے، سنے اگر وہ نکلا تو پھر جناب چراغوں میں روشنی نہیں رہے گی۔ اچھا، پھر کیا ہوگا؟ پھر کوئی ہوائی جہاز نہیں ہوگا، پھر کوئی 50 روپے کا اسٹار نہیں ہوگا، پھر کوئی 8 ہفتوں کی مارا ماری نہیں ہوگی، پھر کوئی بھائی دوسرے بھائی کے متعلق خواجے کا گواہ ڈڈو بن کے یہ نہیں کہے گا پاجی میں گواہی دینا ہے، انہوں جان دے ہو، یہ نہ آیا تو من پھڑ لینا، یہ نہیں ہوگا۔ اچھا، پھر کیا ہوگا سر؟ پھر کوکلچ پاکی جمعرات آئیے، جیڑا آگے پیچھے دیکھے اسی شامت آئیے۔ تو اس کا مطلب ہے سر یہ ڈیل کے تحت آئے ہیں آپ کہتے ہیں؟ تو بھائی ساری دنیا کو پتا ہے، سب جانتے ہیں، اب ان کو اچھے بچوں کی طرح چلنا پڑے گا، اچھے بچوں کی طرح چلیں گے، انتقام کی سیاست نہیں کریں گے، نفرت کی سیاست نہیں کریں گے، ریاستی اداروں کے ساتھ، عدالتوں کے ساتھ بغض، کینہ، اناد نکالنے کی کوشش نہیں کریں گے، جو آج سے 15-20 دن پہلے بھی ان کے اندر حلول کر گیا تھا پرانا نواز شریف۔ پھر کوئی انہوں نے بھاگا شہباز شریف صاحب گئے تھے، انہوں نے لندن سے ایک جناب پیر ڈھونڈا، اس نے کوئی اپنے موکل جناب حاضر کیے، موکلوں نے جناب پھر ان کے اندر سے جناب وہ پرانا نواز شریف نکال کے نیا نواز شریف ان کے اندر فٹ کیا، اور پھر اس کے سارے سافٹ ویئر ایسے سیٹ کیے کہ تاکہ اگلے 5 سال کم از کم یہ دوبارہ سے پرانا نواز شریف نہ نکل کے آئے۔ لیکن سر اگر چیزیں ٹھیک رہی، وہ سافٹ ویئر صحیح چلا تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اور سافٹ ویئر پہ آؤں گا، اس عمر میں ویلیوز تو چینج نہیں ہوتی ہے، جو آدمی جس کی ساخت بن چکی ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں نظر آ سکتا ہے۔ میں ابھی 2-3 ٹویٹس پڑھ رہا تھا، اس میں ان کے قریب ترین جو میڈیا صحافی حضرات جو ان کے قریب ترین اور پارٹی کے وہ لوگ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، انہوں نے میاں صاحب کو مشورہ دیا ہے کہ فوج کو عمران خان نے بہت کمزور کر دیا ہے، اس وقت آپ آئیں اور آپ اپنی طاقت کی بنیاد پر فوج پہ حملہ آور ہو جائیں اور مزید جو ہے وہ فوج کو آپ کمزور کر دیں، کیونکہ فوج نہ تو مارشل لا لگا سکتی ہے اس موقع پہ اور نہ آپ کا مقابلہ کر سکتی ہے، کیونکہ عمران خان آلریڈی فوج کو بہت کمزور کر چکے ہیں۔ کیا کہیں گے سر اس پہ؟ تسلی سے مجھے ٹوکیے گا نا، نہیں، یہی اس قسم کے کچھ الو کے پٹھے تھے جو چیئرمین تحریک انصاف کے ارد گرد اکٹھے ہوئے تھے، انہیں بالکل نہیں پتا تھا کہ پاکستان کی فوج کی چین آف کمانڈ اور اس کا ڈسپلن کا ماحول کیا ہے، جو اندھے تھے، نہ بلد تھے، عقل کے اندھے تھے، سمجھ کے لولے تھے، دانش کے لنگڑے تھے، انہوں نے صبح دوپہر شام چیئرمین تحریک انصاف کو چل دے دے کے نا یہ کہا کہ تم نیلسن منڈیلا کے بھی باپ ہو، تم امام خمینی کے بھی باپ ہو، اور تم چھوڑو جناب طیب اردگان کے سامنے ترک فوج نہیں ٹھہری، تم تو طیب اردگان کے بھی باپ ہو، تمہارے سامنے فوج نہیں ٹھہر سکتی، اور جناب فوج تمہاری اندر سے انتظار کر رہی ہے، جنرل بھی، کرنیل بھی، بریگیڈیئر بھی، سپاہی بھی تمہارے پہ مرنے کو تیار ہے، اور بیچارہ چیئرمین تحریک انصاف اس پوری مارا ماری میں مارا گیا۔ اب یہ جو نواز شریف صاحب کو جو دے رہے ہیں نا، یہ طارق فاطمی کی طرح کے، ابصار عالم کی طرح کے، پرویز رشید کی طرح کی کیٹیگری کے لوگ، یہ اس کے سب سے بڑے دشمن ہیں، سب سے بڑے دشمن۔ میں نواز شریف صاحب کی پارٹی کا نہیں ہوں،
لیکن میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, دل سے بات کہہ رہا ہوں, میری خواہش ہے کہ نواز شریف پرانا نواز شریف نہ بنے. اپنی ذات, اپنے خاندان, اپنی آل اولاد, پاکستان کی عوام اور پاکستان کی ریاست, اس کی بہتری کے لیے ٹھنڈے طریقے سے نئے نواز شریف کے ساتھ چلے. اور اگر اس نے یہ غلطی کی, یہ بات میری لکھ لیجئے گا, آپ یقین جانے اس کا وہ حشر ہوگا اگر وہ یہ سوچ, یہ جو اس کو دائیں بائیں کے مفکر اور جناب یہ بھگت سنگھ اور دلہ پٹھی قسم کے جو لوگ ہیں نا, جو اس کو یہ مشورہ دے رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں اس کو وہاں جا کے ماریں گے جہاں سے پانی بھی نہیں ملے گا. لیکن سر یہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ فوج ایز اے انسٹیٹیوشن جب کسی حکومت کو, سویلین حکومت کو سپورٹ کرتی ہے اور اس سے وزیر اعظم یا سیاستدان مضبوط ہوتا ہے, تو وہی سیاستدان پھر حملہ کرتا ہے فوج کے اوپر. ماضی میں بھی ایسا ہوا. تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ بظاہر الزام ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ڈیل کر کے آئے ہیں اور ان کو بہت زیادہ مضبوط کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ان کو وزیر اعظم بھی بنایا جائے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ کے سامنے بھی ہے, خود پی ایم ایل این کے لوگ کہہ رہے ہیں. تو اگر یہ مضبوط ہو گئے اور یہ وزیر اعظم بن گئے تو پھر کیا ہوگا سر؟ میں آپ کی بات کو نا ایک ذرا دلچسپ رائے میں بیان کر دیتا ہوں. ضرور. ڈاکٹر صاحب, پاکستان کے اندر ہر وزیر اعظم لاڈلا بن کے آتا ہے, چاہے وہ چیئرمین تحریک انصاف ہو, چاہے وہ نواز شریف ہو, لیکن بدقسمتی سے وہ لاڈلا بن کے آتا ہے, لیکن اقتدار میں آنے کے بعد وہ دلہ پٹی اور بھگت سنگھ بننے کی ناکام کوشش کرتا ہے. پھر وہ باغی اور انقلابی بننے کی ناکام کوشش کرتا ہے, اور ہر دفعہ پھر مار کھاتا ہے ہر وہ وزیر اعظم. بھائی یہ پاکستان ہے. جس طرح اب میں آج بڑا امپورٹنٹ ایک انالیسس پیش کرنے لگا ہوں, ڈاکٹر صاحب ایک منٹ مجھے ٹوکیے گا نا. کیا پاکستان کے اندر جو جمہوریت ہے, یا پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو جمہوریت ہے, کیا وہ یورپ اور امریکہ اور برطانیہ جہاں سے اوریجنل ڈیموکریسی آئی ہے, کیا اس کے مطابق ہے؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں. یہاں پر خاندانوں کی سیاست ہے, یہاں پہ خاندانوں کی اجارہ داری ہے, یہاں پہ خاندانوں کی آٹوکریسی ہے, یہاں پہ خاندانوں کی ارسٹوکریسی ہے, یہاں پہ جاگیردار وڈیروں اور سرمایہ داروں کی گھر کی باندی لونڈی اور غلام ہے ساری یہاں کی جمہوریت. یہاں پہ کوئی جمہوری اصول و ضوابط نہیں ہے. گراس روٹ لیول سے نہ اوباما کی طرح کے, نہ جو بائیڈن کی طرح کے, نہ ابراہم لنکن کی طرح کے, نہ جارج بش کی طرح کے. گراس روٹ لیول سے لوگ اوپر نہیں آتے. کینیڈا کے اور برطانیہ کے وزرائے اعظموں کی طرح گراس روٹ لیول کا پور کلاس, لوور مڈل کلاس سے کوئی ترقی کرتا ہوا پارٹی کا صدر اور پھر ملک کا صدر اور وزیر اعظم نہیں بنتا. یہ آپ مانتے ہیں؟ اس کی جسٹیفیکیشن کیا دی جاتی ہے؟ پیپلز پارٹی, نون لیگ, تحریک انصاف کے اندر ایک فرد کی صرف حکمرانی یہاں کے کارکنان کیا دیتے ہیں؟ وہ جسٹیفیکیشن یہ دیتے ہیں کہ اس خطے کے اندر بر صغیر کی مجبوری ہے کہ یہاں کی عوام اسی قسم کی جمہوریت کو ایبزارب کرتی ہے. تو پھر جناب سن لے کان کھول کے, یہ اس خطے کی اور پاکستان کی مجبوری ہے کہ پاک فوج کے جو ایک ڈیفنسو کنٹری جس کی ہر سرحد کے اوپر اس کا دشمن اس ملک کو, پاکستان کو ختم کرنے کا درپے ہے, اس پاکستان کے اندر یہ مجبوری ہے کہ پاکستان کی فوج اندرونی اور بیرونی ہر ایکٹیویٹی کے اندر ایک سٹیک ہولڈر کے طور پہ شریک رہے گی. جس طرح آپ کی جمہوریت داغدار ہے, ویسے آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ پاکستان کی سیاست کے اندر آپ فوج کے کردار کو ختم نہیں کر سکتے. تو جناب فوج کے کردار کو مانیں گے, اچھے طریقے سے مانیں گے, وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, وہ آپ کو پورا موقع دیتی ہے. آپ ملک کی ترقی کے لیے, ملک کی اکانومی کی ترقی کے لیے اپنی صلاحیتیں دکھائیں. آپ اس کے گریبان کو پڑھیں گے, آپ اس کی جڑیں کھوکھلی کریں گے, آپ اس کی غیرت اور خودداری کو ماریں گے, آپ اس کے جوانوں اور افسروں کی شہادتوں کا مذاق اڑائیں گے, آپ اس کی قربانیوں کا مذاق اڑائیں گے, تو جناب پھر وہ تو نہیں آپ کو چھوڑے گی. اور ایک بات سن لیں, آج سے 10 دن پہلے دنیا کے اندر عالمی مقابلہ ہوا, فوجی مقابلہ عالمی, برطانیہ میں پاک فوج دوسرے نمبر پہ آئی ہے انٹرنیشنل فوجی مقابلے میں. یہ کوئی گئی گزری فوج نہیں ہے, یہ ڈسپلن کے حوالے سے اور چین آف کمانڈ کے حوالے سے پوری دنیا کی ٹاپ 5 فوجوں میں سے ایک ہے. اگر کسی ابصار عالم نے, کسی پرویز رشید نے, کسی طارق فاطمی نے اور کسی الو کے پٹھے نے کوئی غلط مشورہ دیا نا نواز شریف کو, تو نواز شریف صاحب کان کھول کے سن لو, اس دفعہ کسی نے بال بھی نہیں جان دینا, یہ بھی سن لو.
لیکن ان کو یہ پھر آپ آواز کے پلیٹ لیگز بھی اوپر نیچے کوئی نہیں مانے گا. ان کو آپ کی آواز سن کہتے ہیں لوگ, میں نہیں جانتا, وہ کہتے ہیں آپ کی آواز ان کو اچھی نہیں لگتی, وہی لوگوں کی آواز اچھی لگتی ہے, اسی لیے انہوں نے پچھلے دنوں آنے سے پہلے کچھ بیانات دے دیے تھا. میں اس پہ